اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، وہ ذات جو رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر تبدیل کرنے والی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ سن رہے ہیں چشتی وائس۔ معزز ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں ایسے بے شمار واقعات جو سن کر آپ کو لطف و سرور بھی ملتا ہے اور ان واقعات کے اندر آپ کے لیے سبق بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ جس واقعے کو سن کر آپ کو لطف و سرور بھی آئے گا اور اس واقعہ کے اندر آپ کو سبق بھی ملے گا۔ تو موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اور ہمارا محبت کا یہ رشتہ یوں ہی استوار رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ یہ واقعہ ایک غلام اور ایک اللہ کے ولی کا ہے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وعظ فرما رہے تھے۔ محفل سجی ہوئی تھی، وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ حاضرین میں سے ایک سائل اٹھا اور 4 درہموں کا سوال کیا تو منصور بن عمار نے فرمایا، جو شخص اس سائل کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ایک یہودی کا مسلمان غلام مجلس میں حاضر تھا، اٹھا اور 4 درہم دیے اور عرض کیا، میرے حق میں 4 دعائیں فرمائیں۔ اول یہ کہ میں غلام ہوں، اللہ تعالی مجھے آزاد کر دے۔ دوسری یہ کہ میں فقیر ہوں، اللہ تعالی مجھے غنی کر دے۔ تیسری یہ کہ میرا مالک یہودی ہے، اللہ تعالی اسے اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ چوتھی یہ کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ میری اور میرے مالک کی بخشش کر دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حق میں یہ 4 دعائیں کی اور مجلس سے وعظ اختتام پذیر ہوئی۔ جب غلام اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے غلام سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ غلام نے بتایا کہ آج میں حضرت منصور کی مجلس وعظ میں چلا گیا تھا اور وہاں 4 درہم اللہ کی راہ میں دے کر حضرت سے 4 دعائیں کروائی ہیں۔ مالک نے پوچھا، 4 دعائیں کون سی تھیں؟ غلام نے بتایا کہ پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالی مجھے آزاد کر دے۔ مالک نے یہ سن کر کہا، جاؤ اللہ تعالی کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ پھر غلام نے دوسری دعا بتائی کہ اللہ تعالی مجھے امیر بنا دے۔ مالک نے 4000 درہم دے دیے۔ غلام نے کہا، تیسری دعا یہ تھی کہ میرے مالک کو اللہ تعالی مسلمان کر دے۔ یہ سن کر یہودی مالک نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ غلام نے مالک کی چوتھی دعا بتائی، وہ یہ تھی کہ اللہ میرے اور میرے مالک کی گناہ بخش دے۔ مالک نے یہ سن کر کہا کہ گناہوں کی مغفرت میرے قبضہ میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے بعد مالک اور غلام دونوں آرام کے لیے سو جاتے ہیں۔ مالک نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے غلام کے مالک، جو تیری قدرت میں تھا وہ تو نے کر دکھایا، اب جو میری قدرت میں ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اچھا غلام کے مالک، میں نے تجھ کو اور تیرے غلام کو اور وعظ کرنے والے کو اور وعظ سننے والوں کو بخش دیا، سب کو ہم نے جنت عطا کر دی۔ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، اس کی جھولی بھر جاتی ہے، دونوں جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کا فائدہ۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسے ہی اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔